بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ما قبل کے درس کے اندر یہ بات گزری کہ جانوروں کے فوائد کیا ہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. بعض جانور ایسے ہیں کہ جن سے آپ بار برداری کا کام لیتے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں جو کہ پست قد ہیں، زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کا گوشت استعمال کر لیتے ہیں، دودھ استعمال کر لیتے ہیں. آج کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل جلالہ حلال جانوروں کی ایک فہرست بیان فرما رہے ہیں جو کہ 8 قسم کے جانور ہیں. 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں جن کو اللہ نے حلال فرمایا ہے. وہ 8 قسم کے جانور کون کون سے ہیں؟ من الضأن 2 ومن المعز 2. بھیڑ بکری، ان میں سے 2 جانور یعنی نر اور مادہ، بکرا اور بکری، اور اسی طرح دمبا اور دمبی. یہ جانور اللہ جل جلالہ نے حلال فرمائے. اور اسی طرح آگے جا کر فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، کہ اونٹوں میں سے بھی 2 یعنی نر اور مادہ، اونٹ اونٹنی، ان کو اللہ نے حلال فرمایا. اور اسی طرح بقر یعنی گائے، ان میں سے بھی 2 گائے اور بیل، نر اور مادہ دونوں اللہ نے حلال فرمائے. اور اسی طرح بقر سے مراد بھینس بھی لی جاتی ہے، یعنی یہ بھی نر اور مادہ دونوں قسم کے جانور شامل ہیں، بھینسا اور بھینس. اس لیے کہ ان دونوں کے اندر فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی نسل شمار ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بھینس جو ہے وہ گرم مرطوب علاقوں میں پائی جاتی ہے، ہر خطے کے اندر نہیں پائی جاتی. جو گائے ہے وہ ہر خطے کے اندر پائی جاتی ہے. بہرحال یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو کہ حلال ہیں. یہ اللہ جل جلالہ نے حلال جانوروں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ جانور حلال ہیں، ان کا تم گوشت استعمال کر سکتے ہو اور مادہ کا دودھ استعمال کر سکتے ہو. لیکن اس کے اندر جو مشرکین بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، بعضوں کو اپنے لیے حلال قرار دیتے تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص تھا عوف بن مالک، اس کے ساتھ تکلم ہوا. اس تکلم کو اللہ جل جلالہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس بات کو لکھا ہے. لہٰذا قرآن مجید کے اندر آتا ہے قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا جانوروں کے حرام ہونے کی علت اور معیار نر ہونا ہے، مذکر ہونا ہے، تو پھر سارے کے سارے مذکر حرام ہونے چاہیے، یا پھر آپ کی حرمت کا معیار مادہ ہونا ہے، مؤنث ہونا ہے، تو پھر سارے کے سارے مؤنث اور مادہ جانور حرام ہونے چاہیے. آپ نے بعضوں کو حلال رکھا، بعضوں کو حرام رکھا، یہ کیا بات ہے؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے نزدیک حرمت کا معیار بچہ دانی ہے، رحم ہے، تو اس رحم سے تو تمام جانور نکلتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ مؤنث ہوں. پھر آپ نے تفریق کیوں کر رکھی ہے کہ اس سے اگر زندہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، مردہ بچہ پیدا ہوگا تو اس میں ہم سب شریک ہیں، مرد و عورت مل کر اس کو کھائیں گے، تو وہ تو رحم سے نکلا ہے اور بچہ دانی سے نکلا ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہونا چاہیے. تو عوف بن مالک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تکلم ہوا. عوف بن مالک آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس نے آ کر کہا کہ پتہ چلا ہے کہ ہم جو نظر لغیر اللہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، آپ اس کو برا جانتے ہیں، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال پر سوال فرمایا
کہ آج ذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہ آپ کے نزدیک حرمت کا معیار کیا ہے؟ کیا مذکر ہونا حرمت کا معیار ہے، یا مؤنث ہونا حرمت کا معیار ہے، یا رحم سے بچے کا پیدا ہونا یہ حرمت کا معیار ہے؟ آپ کے نزدیک حرمت کا معیار کیا ہے؟ تو اس شخص سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ اسی تکلم کو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حلال و حرام کا اختیار یہ محض اللہ کے پاس ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کے پاس بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا، اور یہ لوگ اپنے ہاتھ میں اس اختیار کو لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے ساتھ گویا کہ اپنے آپ کو شریک کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مشرک بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ذاتی مصلحت کے تحت اپنے اوپر صحت کو حرام فرما لیا، تو اللہ جل جلالہ نے 28ویں پارے کے اندر سورہ تحریم کے اندر فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اس چیز کو آپ کیوں حرام فرماتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر رکھا ہے؟ تو لہٰذا پیغمبر کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں ہوتا، تو یہ آج کل کے جو مشرک لوگ ہیں انہیں کیسے اختیار ہوگا؟ لہذا یہ خدائی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مشرک بن جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا اختیار تھا۔ تو لہٰذا یہ مشرک ہیں، اور پھر شرک کرتے ہوئے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام ٹھہرانے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقلی طور پر یہ دلیل مانگی گئی کہ حرمت کا معیار مذکر ہونا ہے یا مؤنث ہونا ہے یا رحم سے بچے کا پیدا ہونا ہے، اس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور اگر نقلی دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو نقلی دلیل قرآن و سنت کی دلیل ہوتی ہے، اور اس کا ماخذ وحی الہی ہوتا ہے، اور وحی الہی یہ نبی کے واسطے سے ملتی ہے۔ یہ تو نبوت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس کو اللہ نے نبی بنایا ہو، جس پر اللہ کی طرف سے وحی اتری ہو، تو لہذا یہ سرے سے نبوت ہی کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کے پاس نقلی دلیل کیا ہونی ہے؟ ہاں ایک اور دلیل ہو سکتی ہے، اس کا بھی تذکرہ آیت مبارکہ کے اندر کیا گیا، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت اللہ کے پاس موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ یہ جانور حرام ہے، یہ جانور حلال ہے، یہ اپنی طرف سے تم کر رہے ہو؟ تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کے پاس موجود نہیں تھے، تو نہ ہی عقلی دلیل ہے نہ ہی نقلی دلیل ہے۔ اور ایک صورت جو بن سکتی تھی کہ یہ اللہ کے پاس موجود ہوتے اور اللہ کے سامنے اللہ نے انہیں حکم دیا ہو کہ یہ جانور حلال یہ جانور حرام، ایسی بات بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، اس لیے کہ دعویٰ دلیل کی بنیاد پر تسلیم کیا جاتا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، لہٰذا ان کا دعویٰ اور ان کے عقائد بالکل درست نہیں، بالکل غلط ہیں۔ پھر اس سے بڑا ظلم فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، اور اللہ پر افتراء اور جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اس کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر افتراء باندھے، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرے جو کہ اللہ نے نہیں فرمائی، تو یہ بہت بڑے ظالم ہے، اس لیے کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ بولتے کیوں ہیں؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بات کریں گے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے تو لوگ تسلیم کر لیں گے، ورنہ نہ ان کے پاس عقلی دلیل نہ نقلی دلیل نہ ہی کوئی اور دلیل ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے لوگوں نے ان کی بات ماننی نہیں ہے، لیکن اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا تاکہ لوگ مان لیں اور لوگ بغیر علم کے گمراہ ہو جائیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور فرمایا کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس کے دل کے اندر سچی طلب ہوتی ہے وہ ایمان کا طلبگار ہوتا ہے، ایمان اللہ اسے ہی نصیب فرماتے ہیں، ہدایت اللہ اسے ہی نصیب فرماتے ہیں، لیکن جو طلبگار نہیں ہوتا، ظلم کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے محروم رکھتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر حلال جانوروں کا تذکرہ ہوا، اور وہ مشرکین جو اپنی طرف سے جانوروں کو حلال یا حرام کرتے تھے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا، تو ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر ظلم کہ اللہ پر افتراء اور جھوٹ باندھتے ہیں،
اللہ جل جلالہ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔